بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں، باجی کو کچھ ہو گیا ہے۔ میں کپڑے پہن کر ابھی واش روم سے باہر نکلی تھی کہ میری چھوٹی بیٹی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ یا خدایا! میں رمشا کے پیچھے ساجدہ کے پاس گئی تو سامنے ایک اور ہی نظارہ تھا۔ ساجدہ دانت پر دانت جمائے کانپ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد اس کی سہیلیاں اور باقی رشتہ دار کھڑی تھیں، جنہیں دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے انہیں کمرے سے باہر نکالا، مگر کوئی بھی جانے کو تیار نہیں تھی، جبکہ ساجدہ کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ حقیقت میں مجھے اپنی بچی کی پرواہ نہیں تھی، اس کے ارد گرد کھڑی لڑکیوں کی پرواہ تھی۔ اگر ایک بھی باہر جا کر دلہن کے بیمار ہونے یا ایسی ویسی کسی بھی بات کا بول دیتی تو کون جانتا تھا آیا کہ لڑکے والے میری بیٹی کو بیاہتے بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے سب کو بمشکل باہر نکالا اور ساجدہ کے پاس آئی تو اس کی رنگت ایک دم سے متغیر ہو چکی تھی۔ پیلا رنگ، اوپر سے اکڑے ہوئے ہاتھ پیر، وہ انسان سے جیسے لکڑی کا پتلا بن گئی تھی۔ رمشا، کیا ہوا ہے اسے؟ ساجدہ جب کسی طور میرے قابو میں نہیں آئی تو میں نے رمشا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ خود بوکھلائی ہوئی تھی، جلدی سے بولی، اماں، میں ادھر کمرے میں آئی تھی تو باجی ایسی ہوئی پڑی تھی۔ میں نے اپنی نیند والی 2 گولیاں ایک ساتھ ساجدہ کو کھلا دیں۔ ابھی میں کسی ڈاکٹر کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ رمشا کو اس کے پاس بٹھا کر خود باہر آئی تو میرے آنے سے پہلے ہی وہ خبر باہر پہنچ چکی تھی۔ دل ہی دل میں ان لڑکیوں کو کوستے ہوئے میں آگے بڑھی تو ایک طرف سے ساجدہ کی ساس نے مجھے بلایا اور پوچھا کیا ہوا ہے ہماری بیٹی کو، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے بمشکل کہا، جی آپ تو جانتی ہیں جب شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے تو لڑکیاں زیادہ ہی پریشانی لے لیتی ہیں۔ دوا کھلا دی ہے، ٹھیک ہو جائے گی کل تک انشاءاللہ۔ وہ میری بات سن کر مطمئن ہو گئیں تو میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ یہ تو شکر تھا کہ آج مہندی تھی، بارات ہوتی تو یہ سب کیسے سنبھالتی میں۔ اس کے بعد میں نے سب کو یہی کہا کہ دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، جبکہ اندر ہی اندر میں شدید ڈری ہوئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ساجدہ ایسی لڑکی نہیں تھی جو دباؤ تلے آ کر ایسی بری حالت کر لیتی۔ میں نے زندگی میں اتنی بہادر کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی جتنی میری بیٹی تھی۔ اللہ اللہ کر کے رات 12 بجے تک سب مہمان واپس چلے گئے تو میں نے ساجدہ کے کمرے میں جھانکا، جہاں رمشا بھی اس کے ساتھ بیٹھی نیند سے جھول رہی تھی۔ اسے سونے کے لیے کمرے میں بھیج کر میں نے ساجدہ کو دیکھا تو نیند کی گولیوں کے زیر اثر وہ گہری نیند میں تھی۔ ساجدہ کے ابا کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلوایا تو ڈاکٹر نے صاف کہا، آپ کی بچی بالکل ٹھیک ہے، اسے کوئی پریشانی یا ذہنی دباؤ نہیں ہے۔ پھر ساجدہ کے ابا نے حیرانگی سے پوچھا تو ڈاکٹر چپ کر گیا، جیسے وہ کچھ بولنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو۔ وہ چپ رہا تو میں نے دوبارہ پوچھا، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ وہ سر اس بات میں ہلا کر وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے بولتے بولتے چپ کر جانا میرے دل میں کسی پھانس کی مانند اٹک چکا تھا۔ میں اور ساجدہ کے ابا دونوں ہی بے حد پریشان تھے۔ کل اس کی شادی تھی اور اچانک سے یہ جو افتاد آن پڑھی تھی، اس کے ساتھ اب کیسے نپٹتے؟ میں وہاں اس کے پاس ہی لیٹ گئی اور جو کچھ دل میں آتا میں وہ پڑھ پڑھ کر ساجدہ پر پھونک رہی تھی۔ میرے پڑھتے پڑھتے ہی میں نے دیکھا اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ اماں، کیا ہوا تھا مجھے؟ میں بے ہوش تھی کیا؟ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس تھکی ہوئی تھی تو سو گئی تھی تم۔ خیر، اس کے بعد میں پرسکون ہو گئی کہ چلو بچی ٹھیک ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر جھوٹ کہتا ہے کہ دباؤ نہیں تھا، یہ سب دباؤ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگلا روز بارات کا تھا۔ میں نے اسے پارلر بھیجنا چاہا مگر اس نے جانے سے منع کر دیا۔ وجہ پوچھنے پر وہ عجیب سے لہجے میں بولی، پتہ نہیں کیوں اس گھر سے باہر جانے کو دل نہیں کر رہا۔ میں نے مسکرا کر کہا، پگلی، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو رخصت ہو کر جاؤ گی، پھر کون تمہیں یہاں رکنے دے گا؟ وہ چپ کر گئی، جیسے وہ کچھ پریشان ہو۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں نے نرمی سے پوچھا تو وہ دھیرے سے بولی،
مجھے اپنے ارد گرد کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ کیا میں ابھی اتنا ہی بول پائی کہ پیچھے سے کسی خاتون رشتہ دار نے مجھے پکار لیا اور ہماری ساری بات ادھوری رہ گئی۔ وہ بھی کمرے میں بیٹھی پارلر والی کے ہاتھوں تیار ہونے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب پارلر والی لڑکی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، خالہ آپ کی بیٹی کو کچھ ہو گیا ہے۔ میں کمرے کی طرف بھاگی، پھر سامنے کیا دیکھتی ہوں کہ ساجدہ کرسی پر ایک طرف لڑک کر پڑی ہوئی ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی، اس کی سانسیں ابھی تک چل رہی تھی۔ پارلر والی لڑکی کے شور مچانے کی وجہ سے جتنے مہمان تھے وہ سب اس کمرے میں جمع ہو گئے۔ ابھی بھی مجھے مہمانوں اور ان کی باتوں کی زیادہ فکر تھی۔ ڈاکٹر کے پاس اسے لے کر گئے تو اس نے کہا کہ معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ویسے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے ڈاکٹر کی بات سن کر بہت افسوس ہوا۔ بے شک وہ بڑا مسئلہ نہیں تھا، مگر تمام رشتہ دار تو دیکھ چکے تھے۔ ان کے نزدیک تو ساجدہ کو کوئی ملحق بیماری لاحق تھی۔ اب میں کس طرح سے ایک ایک شخص کو اس کی صفائی دے سکتی تھی؟ بھلے وہ بالکل ٹھیک ہے، اوپر سے اس کی بارات بھی تھی۔ میں باہر آئی تو سب خواتین نے ایک مرتبہ پھر باری باری مجھے گھیر لیا اور ساجدہ کے متعلق پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ رات کو بھی بیچاری کی طبیعت بگڑ گئی تھی، کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں تھا نا؟ میں بس ہوں ہاں میں جواب دیتی ان سے جان چھڑوا کر ساجدہ کی ساس کے پاس پہنچی۔ بارات ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، کوئی بڑا مسئلہ ہے کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، بہن عزت کا معاملہ ہے، کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے، آپ سمجھے نا۔ وہ جہاں دیدہ خاتون تھی میری بات سمجھ گئیں اور مسکرا کر بولی، خیر ہے، میری اپنی بیٹی ہوتی تو کیا میں اسے بھی تنہا چھوڑ دیتی؟ یہ سن کر میرے دل کو یکدم سکون ملا اور میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باقی سارا نظام دیکھنے چلی گئی۔ اب ساجدہ کی جانب سے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو جیسے ہی میں کمرے میں گئی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ساجدہ زمین پر لیٹی کانپ رہی تھی اور قریب ہی کچھ خواتین بھی کھڑی تھیں، یقین سے کہہ رہی تھیں کہ لڑکی کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، جبکہ میں اکیلی انہیں اس بات کا یقین دلانا چاہتی تھی کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچپن سے ہی ساجدہ کو کبھی مرگی کا دورہ نہیں پڑا، تو اب اچانک کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنا مجھے اپنی عزت کا خیال تھا اس سے کئی گنا زیادہ میں بے عزت ہو چکی تھی۔ ساجدہ کی ساس بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں بتانا تو تھا نا۔ اس روز بہت برا ہوا کہ میری بڑی بیٹی کی بارات اسے بیاہے بغیر واپس لوٹ گئی۔ سارے مہمان بھی اسی دن واپس چلے گئے۔ بارات جیسے ہی گھر سے باہر نکلی ساجدہ ایک دم سے ٹھیک تھی، اس کے سارے دورے ختم ہو گئے تھے۔ میں باہر آ کر بیٹھ گئی۔ بار بار دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں اس نے جان بوجھ کر ایسا تو نہیں کیا، کیا پتا کہ وہ یہ شادی کرنا ہی نہ چاہتی ہو۔ مگر ماضی میں مجھے اس کا ایک بھی ایسا جملہ یا حرکت یاد نہیں آئی جس سے میں اندازہ لگاتی کہ وہ شادی سے ناخوش ہے یا شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ بہت بڑی آزمائش مجھ پر آن پڑی تھی۔ سارا کچھ ویسے ہی پڑا رہا اور میں 2-3 نیند کی گولیاں کھا کر سو گئی۔ رمشا بیچاری بھی ڈری سہمی تھی۔ میرے شوہر خود کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ آدھی رات کو اچانک سے میری آنکھ کھلی۔ یہ پریشانی کی وجہ سے ہی تھا۔ جب میں پریشان ہوتی تو 2-2 3-3 دن مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اب تو نیند کی گولی بھی 4 سے 5 گھنٹے ہی کام کر سکی۔ کمرے میں دل گھبرانے لگا تو باہر آ گئی کہ کھلی ہوا میں شاید تھوڑا اچھا لگے۔ جب باہر آئی تو دیکھا کہ ساجدہ کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کا دکھ یاد آیا۔ پتہ نہیں اس نے کتنے خواب بن رکھے ہوں گے جو ایک ہی چھناکے سے ٹوٹ چکے ہیں۔ میں صرف عزت کے متعلق سوچتی رہی، ایک مرتبہ بھی اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا میں نے۔ مجھے اسے بھی تسلی دینی چاہیے تھی۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی دروازہ نہیں کھولا جب مجھے اس کے کمرے سے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ میں چونک گئی۔ کھڑکی کو دیکھا تو اس کا تھوڑا سا پٹ کھلا ہوا تھا۔
بڑے احتیاط سے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے گنگناتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی چہرے سے اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی جو کوئی فتح حاصل کر لینے کے بعد ہی آتی ہے۔ ذہن میں چکر چلنے لگے کہ یہ اتنی مطمئن کیوں ہے؟ اسے تو دکھی ہونا چاہیے، اگر دکھی نہیں بھی تو یہ گنگنانا اور مسکراہٹیں جیسے اسے کسی شے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہو۔ جو ہوا ہے اس کی من مرضی سے ہوا ہے۔ میں کمرے میں جانے کی بجائے وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ یہ ابھی میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا تھا ناقابل قبول تھا۔ میں باقی پوری رات وہیں صحن میں بیٹھی جاگتی رہی۔ مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ساجدہ نے جان بوجھ کر کیا ہے، مگر کیوں؟ کوئی وجہ؟ اگلا پورا دن میں نے ساجدہ کو بہت غور سے دیکھا۔ جب وہ میرے سامنے آتی تو اتری ہوئی شکل بنا لیتی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ میں اس کے رات والے انداز نہ دیکھ لیتی تو یہی سمجھتی کہ مجھ سے زیادہ دکھ میری بیٹی کو ہوا ہے، مگر اب میں سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مگر اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ بھی مجھے منع نہیں کیا اور عین شادی والے دن یہ ڈرامہ کر کے بارات کو واپس بھجوا دیا۔ میں دل ہی دل میں اس کی عقل کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس دن ضبط کے جس بندھن میں بندھی تھی اس کا ادراک صرف میری ذات کو ہی تھا۔ دوپہر کے بعد میں کمرے میں جانے لگی تو دیکھا ساجدہ خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی ہے۔ اس کے یہ انداز دیکھ کر میں فٹافٹ کمرے سے چلی گئی اور کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ وہ بڑے سنبھل کر قدم اٹھاتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ میرا ماتھا ٹھنکا تو میں بغیر کوئی چاپ کیے اس کے پیچھے چھت پر گئی۔ وہاں جا کر جو منظر دیکھا میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ہمارے پڑوسیوں کی چھت پر ان کا لڑکا اور ساجدہ آمنے سامنے کھڑے ہنس رہے تھے۔ میں 2-4 سیڑھیاں نیچے اتر کر ان کی باتیں سننے لگی جب اس لڑکے کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ ساجدہ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا تمہارے ارادے پر۔ مجھے لگتا تھا کہ اس لڑکے سے شادی کر لوگی، مگر یار تم نے تو حیران ہی کر دیا، بالکل گیم بدل دی۔ اب وہ رشتہ تو کیا کوئی رشتہ بھی تمہارے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ تم بیمار ہو، تو آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے؟ باقی پیچھے بچا میں، تو بس میں جلد ہی تمہارے گھر رشتہ لاؤں گا۔ یہ سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری اپنی بیٹی مجھے یوں دھوکہ دے گی، اور تو اور وہ محلے کے لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی، اور اس بات کا مجھے علم تک نہیں تھا۔ بے شک میری بیٹی نے عقل سے کام لیا تھا، لیکن اب مجھے عقل سے کام لینا ہوگا۔ میں الٹے قدموں واپس نیچے آ گئی اور سوچنے لگی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب بتا دیا اور انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ یہ بات جان کر ان کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ ہم نے مل کر منصوبہ بنایا کہ ہمیں یہ علاقہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، 1 ہفتے کی مسلسل تگدو کے بعد ہم نے شہر ہی بدل لیا، دور کسی شہر میں آن بسے۔ جب وہاں سے جانے کا ساجدہ کو پتہ چلا تو وہ بہت گھبرا گئی۔ مجھ سے پوچھا، اماں اچھے بھلے تو ہیں ہم یہاں پر، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا کہ تاکہ تم اس لڑکے سے دور رہو۔ یہ بات سنتے ہی اس کے رنگ اڑ گئے۔ وہ ہکلا کر بولی، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں نے اسی سنجیدگی سے کہا، وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ اس لڑکے کی خاطر جو تماشا تم نے اپنی شادی پر پہلے کیا ہے دوبارہ سے وہ ہو، اس لیے میں تمہیں اسے دور لے کر جا رہی ہوں۔ اگر وہ واقعی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اتنی دور اسے تمہارے پیچھے آنا ہی پڑے گا، ورنہ بھول جائے تمہیں۔ میری بات سن کر وہ چپ کی چپ رہ گئی، کیونکہ میں اچھے سے جانتی تھی کہ اس لڑکے کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ وہ اتنا قریب رہنے پر نہیں مانیں گے تو دور انہوں نے کہاں آنا ہے؟ آپ میری اور راحیل کی محبت کو چیلنج کر رہی ہیں؟ اب کی مرتبہ وہ بھی بے باکی سے بولی تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، ہاں بالکل، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ راحیل کو پکی پکائی کھیر نہ ملے، اسے تمہارے پیچھے خوار ہونا پڑے۔
بالکل ویسے ہی جیسے تم نے ہمیں بھرے مجمع میں خوار کیا تھا۔ وہ چپ کر گئی۔ مجھ سے اختلاف بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ یہاں پر تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہی کہا تھا کہ راحیل کوشش کرے اور پالے تمہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی اور ہم دوسرے شہر آ گئے۔ نئے شہر میں گھر بہت ہی سستے داموں ملا تھا۔ ہم نے اتنی کم قیمت کی وجہ پوچھی تو مالک مکان نے آؤ تاؤ کرتے ہوئے کہا کہ بہت جائیداد ہے ہمارے پاس، ہم تو بس کسی مجبور کو کم داموں فروخت کر کے یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ جب گھر دیکھا تو وہ کسی حویلی سے کم نہیں تھا۔ حویلی جتنا بڑا تو نہیں تھا، البتہ پرانی طرز پر بنا ہوا بہت خوبصورت تھا۔ اس کی لال اینٹوں کا رنگ بھی اب تک تازہ تھا۔ وہ گھر تو مجھے بہت پسند آیا۔ باقی پھول پودے بھی کافی تھے، بلکہ ایک پورا لان بنا ہوا تھا۔ مجھے اس گھر کی ہر شے پسند تھی، سوائے ایک چیز کے، وہ تھا بیری کا درخت۔ بچپن میں ہمارے گھر بیری کا درخت تھا اور تبھی میری باجی پر سایہ بھی ہو گیا تھا۔ بہت حالات بگڑے تھے۔ جب حساب وغیرہ کروایا تو پتہ چلا کہ سایہ بیری کے درخت سے باجی پر ہوا تھا۔ پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، مگر باجی بھی ایسے ہی ایک رات شدید تکلیف میں مر گئی۔ اس کے بعد میں نے جہاں بھی بیری کا درخت دیکھا مجھے ہمیشہ خوف ہی محسوس ہوا۔ اس گھر میں وہ درخت دیکھ کر میں نے اپنے شوہر سے بول دیا کہ یا تو اس گھر میں بیری کا درخت رہے گا یا پھر میں رہوں گی۔ میری جوان بچیاں ہیں، گھر اچھا مل رہا ہے تو وہاں شفٹ ہونے کے اگلے روز ہی وہ بیری کا درخت کٹ گیا۔ ہم اس گھر میں آ گئے اور زندگی ایک مرتبہ پھر سے بہاؤ کے ساتھ چلنے لگی۔ وہاں آ کر میں نے ساجدہ کو کسی بات سے نہیں روکا، البتہ اس پر پوری نظر رکھی۔ وہ سارا دن پریشان رہتی۔ راحیل کا شاید اسے فون نہیں آتا تھا، اگر آتا تو بہت کم آتا۔ میں دل ہی دل میں مطمئن تھی کہ یہ محبتیں صرف قریب کی ہی ہوتی ہیں، جہاں تھوڑی دوری پڑے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنے فیصلے پر سرخرو تھی۔ 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ساجدہ کی حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ راحیل کی جدائی میں ہو رہا ہے۔ میرا دل بھی دکھتا تھا، مگر میں خاموش تھی۔ ابھی کی تکلیف قابل قبول تھی۔ اگر شادی کے بعد راحیل کا رویہ اس کے ساتھ بدلتا تو پھر دن رات کی اذیت تھی ہمارے لیے بھی اور ساجدہ کے لیے بھی۔ خیر، میں نے پہلے تو بالکل دھیان نہیں دیا، مگر ایک روز بیٹھے بیٹھے ساجدہ بے ہوش ہو گئی۔ میری مامتا جو ایک دم سے سرد پڑ چکی تھی وہ واپس سے اجاگر ہو گئی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو انہوں نے ذہنی دباؤ بتایا۔ میرے شوہر اب مجھے ہی الزام دیتے کہ تمہاری وجہ سے میری بچی کی یہ حالت ہوئی ہے۔ کیا تھا اگر تم اس کی پسند کو ہی فوقیت دے دیتی؟ میں چیخ کر کہتی کہ میں نے منع نہیں کیا، صرف گھر بدلا تھا۔ اتنا ہی وہ محبت کرنے والا تھا تو رشتہ لے کر آتا۔ خیر، عجیب ہی گھر کی صورتحال ہو چکی تھی۔ ایک رات مجھے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگ کر ساجدہ کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا گلا پکڑ کر بستر پر کراہ رہی تھی، گویا کوئی اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ مزاحمت کر رہی ہو۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر کمرے میں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے ساجدہ کو پانی پلایا تو اس کی حالت بحال ہوئی۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہ پہلے ٹکر ٹکر میری طرف دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے گردن نفی میں ہلا کر بولی، پتہ نہیں، سوتے سوتے میرا سانس بند ہو گیا، جیسے کوئی میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اسے مطمئن کر کے اپنے کمرے میں جانے لگی تو وہ میرا دوپٹہ پکڑ کر بولی، اماں آج میرے ساتھ لیٹ جائیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ساجدہ نے کوئی فرمائش خود سے کی ہو۔ میں نے ہمیشہ دونوں بچیوں کو خود سے دور ہی رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ پر منحصر ہوں۔ بعد میں ان کی شادیاں بھی کرنی تھی، تو جو حال میں نے اپنا اور اپنی اماں کا دیکھا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہی حال میری بیٹیوں کا بھی میری جدائی میں ہو۔ اس وقت ساجدہ کی بات پر میرا کلیجہ شک ہو گیا اور میں اس کے پاس ہی سو گئی۔ وہ رات میری زندگی کی پرسکون راتوں میں ایک تھی۔ اس کے بعد بھی وہ پوری رات سکون سے سوتی رہی، بالکل نہیں ڈری۔ اگلے روز ہم دونوں ماں بیٹی جیسے ایک نئے سرے سے محبت کے رشتے میں بن چکے تھے۔ ساجدہ سے متعلق میرے دل میں جو بھی باتیں تھیں ان پر مٹی پڑ چکی تھی۔
جب جب میں اسے دیکھتی اتنے سالوں سے میری منجمد محبت میں دراڑیں پڑنے لگتی۔ وہ میرے دل کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے ساجدہ کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ اس بات کی بھنک ابھی کسی کو بھی نہیں پڑی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بنتا بنتا کام پھر سے بگڑ جائے۔ ساجدہ اب کافی خوش رہنے لگی تھی۔ ایک روز شام کو پودوں کو پانی دینا تھا۔ وہ لان میں کھڑی پانی دے رہی تھی۔ میں کھڑکی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب مجھے لگا کہ اس کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے، جس جگہ وہ کھڑی تھی وہ دروازے کے پاس تھی اور کھڑکی میں سے بڑے درختوں کی وجہ سے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اتنی دور سے مجھے لگ رہا تھا جیسے سفید پوشاک پہنے کوئی اس کے پاس کھڑا ہے۔ آخر کون تھا وہ جو گھر کے اندر ہی نہیں آ رہا تھا اور وہیں کھڑا ہوا تھا؟ میں تیز تیز قدم اٹھاتی نیچے آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مین گیٹ بھی بند تھا اور ساجدہ بڑے مگن سے انداز میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چند لمحے پہلے یہاں پر کوئی کھڑا ہی نہیں تھا۔ ساجدہ کے تاثرات بھی نارمل سے تھے۔ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ وہ انجان بن کر بولی، نہیں، کوئی بھی نہیں۔ میں تو یہاں کافی دیر سے پانی دے رہی ہوں، کوئی نہیں آیا۔ میں اس کے تاثرات کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے تاثرات میں کوئی بھی بناوٹ نہیں تھی۔ میں الجھ کر رہ گئی۔ اس کے بعد باقی دن بڑے آرام سے گزر گیا، مگر رات کو میں کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے نماز کے لیے وضو کرنا تھا۔ جب میں نے لان کے جھولے میں ساجدہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جیسے ہی میری نظر ساجدہ پر پڑی تو وہاں سے کوئی سفید جوڑے میں ملبوس ایک دم سے بھاگ کر چھپا تھا۔ یہ عمل بہت جلدی ہوا تھا، مگر میں اس بھاگنے والے کو دیکھ چکی تھی۔ میں نے ساجدہ کو دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے سستانے والے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، کہیں راحیل اس کے پیچھے تو نہیں آ گیا یا پھر کوئی اور۔ میں اس کی طرف جانے کی بجائے واش روم چلی گئی، مگر میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے میں اپنی بیٹی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ میرا وہم ہو، ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو۔ واش روم سے باہر نکلی تو ساجدہ بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں اس جھولے کے پاس آئی، ارد گرد پودوں کے پیچھے اچھے سے کسی کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن ایک بات ضرور تھی کہ وہ جھولے والی جگہ ذرا عجیب سی تھی۔ اس جگہ پر آتے ہی میرا دل بھاری ہونے لگا۔ خوف کی ایک چھوٹی سی لہر پورے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ میں گھبرا کر وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آئی تو اب بالکل ٹھیک تھی۔ میرے شوہر سو رہے تھے۔ میں یہ سب کس سے شیئر کرتی؟ اوپر سے پریشانی بھی تھی۔ بس ساری رات عجیب سی بے چینی میں گزر گئی۔ اگر وہ واقعی میں کوئی ساجدہ کا جاننے والا تھا تو اس شخص کی دیدہ دلیری تھی کہ ہمارے گھر کے اندر تک اس نے رسائی حاصل کر لی تھی، اور وہ بھی ایک دن میں 2 مرتبہ۔ خیر، فجر کے قریب جا کر میری آنکھ لگی۔ صبح ساجدہ نے ہی ناشتہ وغیرہ بنا کر مجھے اٹھایا تھا۔ میں اٹھی تو ساجدہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ورنہ جب سے ہم اس گھر میں آئے تھے اس کی حالت راحیل کی وجہ سے دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت ہی اس کی یاد میں آہیں بھرتی دکھائی دیتی تھی، مگر کچھ دن ہو گئے تھے جب سے میں نے اسے راحیل کی یادوں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اب ایک جگہ پر بیٹھ کر سسکیاں نہیں بھرتی تھی، اوپر سے ایسی چمک رہی تھی گویا اسے اپنی محبت واپس مل گئی ہو۔ مجھے شک کے بعد اب یقین ہونے لگا کہ راحیل ضرور اس کے پیچھے یہاں تک بھی پہنچ گیا ہے، ورنہ اتنی پرسکون کیوں ہونے لگی ساجدہ؟ میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، اماں کیا بات ہے؟ آج سے پہلے تو آپ نے مجھے ایسے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس سے نگاہیں چراتی ہاتھ منہ دھونے چلی گئی۔ باقی پورا دن میں نے ساجدہ کا مشاہدہ کیا تو وہ بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی، ہر کام گنگناتے ہوئے کر رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، دن میں کئی مرتبہ وہ لان میں گئی، جیسے وہاں جا کر اسے سکون ملتا تھا، اور وہ آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ جب ساجدہ 5ویں مرتبہ لان کی طرف گئی تو میں بھی اس کے پیچھے ہی لان میں چلی آئی۔ وہ آنکھیں بند کیے جھولے پر بیٹھی تھی۔ میں اس سے پہلے کہ ساجدہ کے قریب جاتی، بھینی بھینی خوشبو نتنوں میں پڑی۔
मैं ठटक कर रुकी और इर्द गिर्द देखा। वहाँ खुशबू वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, मगर फिर भी खुशबू आ रही थी। ऊपर से साजिदा का मदहोश होना मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने उसे पुकारा। 2-3 मरतबा पुकारने के बाद उसने आंखें खोली तो खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। उसकी आंखें किसी बूटी की तरह सुर्ख हो रही थीं। वो टकर टकर मेरी तरफ देखते हुए जैसे होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। साजिदा, तुम ठीक हो? मुझे डर सा लगा था। वो चंद लम्हे तो मुझे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुरा कर बोली, जी अम्मा, ठीक हूँ। आपको कुछ चाहिए था? ये कहते हुए उसकी आंखों की सुर्खी भी मध्यम पड़ने लगी, गोया वो अपने हवासों में लौट चुकी थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, इतनी गर्मी में बाहर क्यों बैठी हो? चलो अंदर कमरे में। वो बगैर कोई चूं चरां किए मेरे साथ अंदर आ गई। मैं साजिदा के तेवर देखकर अंदर ही अंदर बहुत रंजीदा थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था। अंदर आकर अपने कामों में मगन हो गए हम। साजिदा उसके बाद बाहर नहीं गई। मैं सोफे पर बैठी सब्जी काट रही थी जब मुझे श्श की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने इर्द गिर्द देखा मगर कोई नहीं था। मैं काम में मगन हो गई। चंद लम्हों के बाद दोबारा से श्श हुई तो मैं अब की मर्तबा वहम समझकर नज़रअंदाज ना कर सकी। अचानक से गर्दन घुमाते हुए मेरी नज़र शीशे की खिड़की पर पड़ी तो चौंक गई। उस खिड़की से सफ़ेद जोड़े में मलबूस कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी मेरी तरफ कमर थी और रुख किचन की जानिब था। पीछे से वो कोई लड़का ही लग रहा था। मेरा सांस धुंकनी की माने चलने लगा। आज तो इसे मैं पकड़ कर ही रहूँगी। ये सोचकर मैं जूता पहने बगैर बाहर की तरफ भागी तो देखा कि लॉन खाली था। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जिस रुख पर वो लड़का खड़ा था उस रुख में देखा तो सामने ही खिड़की से साजिदा काम करती हुई नज़र आ रही थी। मुझे शदीद गुस्सा चढ़ा। जितनी मोहब्बत उसके लिए मेरे दिल में उमड़ कर आई थी वो सब हवा हो गई। मैं किचन में गुस्से से गई मगर वहाँ जाकर मुझे बर्दाश्त करना पड़ा क्योंकि साजिदा बहुत मगन अंदाज में काम कर रही थी, जैसे उसे पता ही नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है। वो इतनी मासूम लग रही थी कि मैं कुछ कह न सकी। उसने मुझे देखकर वापस वही सवाल किया, अम्मा खैरियत है? कुछ चाहिए था आपको? मैंने काट खाने वाले लहजे में कहा, हाँ कुछ चाहिए तो है, बस हाथ नहीं लग रहा। ये कहकर बगौर साजिदा को देखा मगर उसे मुतलक फ़र्क नहीं पड़ा था। वो नासमझी से बोली, क्या कह रही हैं आप? मैं झिंझलाकर वापस लॉन्च में आ गई और जो काम अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करने लगी। रमशा का दाखिला हमने यहीं पर कॉलेज में करवा दिया था। वो कॉलेज से वापस आई तो चुपके से मैं उससे अपने कमरे में ले गई और पूछा कि रमशा, तुम्हें कसम है खबरदार कुछ छुपाया तो। वो घबराकर बोली, क्या हुआ है अम्मा? मैंने कोई गलती कर दी है क्या? मैंने कहा कि तुमने नहीं मगर तुम्हारी बहन एक मर्तबा फिर से गलती कर रही है। वो अभी भी नहीं समझी थी। तभी मैं दो टोक लहजे में बोली, कौन मिलने आता है साजिदा से? 2 मिनट तो उसे समझने में लगे, फिर वो चुप कर गई। मैंने दोबारा पूछा, रमशा जो बात है मुझे खुलकर बताओ, कौन मिलने आता है साजिदा से? तुम जानती होगी, अगर जानती नहीं हो तो उसे देखा ही होगा या कुछ तो जानती होगी। जो बात है बताओ मुझे। वो धीरे से बोली, अम्मा आप पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। मैंने तो किसी को यहाँ पर बाजी के साथ नहीं देखा और ना ही मुझे किसी बात के मुतालिक इल्म है। उसने भी कोरा जवाब दिया, यानी तू कसम खाकर कह सकती हो कि तुमने साजिदा के साथ इस घर में किसी को भी नहीं देखा? वो झट से बोली, जी मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने यहाँ बाजी के साथ किसी दूसरे शख्स को नहीं देखा और ना ही मैं किसी के मुतालिक जानती हूँ। मैंने उसे ये सब बातें साजिदा को बताने से सख्ती से मना कर दिया और जाने की इजाज़त दे दी। मेरा सर दर्द से शदीद फट रहा था। इतनी मेहनत जो मैंने अपनी बच्ची की ज़िंदगी बचाने की खातिर की थी वो एकदम कुएं में पड़ती हुई नज़र आ रही थी। शायद वो सारा दिन कॉलेज में होती है, इसी वजह से उसने नहीं देखा होगा। ये सोचकर मैंने खुद को पुरसुकून किया। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए और मुझे वो सफ़ेद लिबास वाला शख्स
دوبارہ دکھائی نہیں دیا۔ میں بھی رشتے والیوں کو ساجدہ کے رشتے کی دوبارہ سے تاکید کرنا چاہتی تھی۔ بس میں یہی چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح اس مرتبہ کوئی اچھا سا رشتہ ملے اور میں اس کی شادی کر دوں، کیونکہ یہ لڑکی میرے اعصابوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات میری اچانک آنکھ کھلی، باہر آئی تو بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ ساجدہ کے کمرے کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ مجھے لگا وہ سو رہی ہوگی اور کھڑکی کھلی ہے، اس طرح کمرے میں گند نہ بھر جائے۔ اس کے کمرے میں جانے کے بجائے میں نے باہر سے ہی کھڑکی بند کرنے کا سوچا، لیکن جو ہی کھڑکی سے اندر جھانکا تو جان نکل گئی۔ سامنے ساجدہ لال جوڑا پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی شرما رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ کھڑکی بند کرنے کی بجائے میں اوٹ میں ہو کر کھڑی ہو گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ شرماتے ہوئے وہ کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ساجدہ کو ہو کیا گیا ہے۔ اچانک سے میرا سر بھاری ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ وہاں کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں اپنا دکھتا ہوا سر سنبھالتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند سے آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ مجھے نہیں دھیان رہا کہ میں کب لیٹی تھی اور کب گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو رات والی سب باتیں مجھے دھندلی دھندلی یاد تھیں، کچھ بھی مکمل طور پر یاد نہیں تھا۔ کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ میں بس سارا دن یہی سوچتی رہی۔ جب جب ساجدہ کو دیکھتی تو وہ مجھے بڑی پراسرار لگتی، جیسے اس کے پاس بہت سے راز ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، ساجدہ رات کو کیا ہوا تھا؟ میں تمہارے کمرے میں آئی تھی، اس کے بعد کی بات مجھے مکمل طور پر بھول چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں دلہن بنے دیکھا، مگر یہ تو میرا خواب ہی ہو سکتا ہے نا؟ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ میں پھر الجھ گئی تھی کہ یہ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی۔ تبھی میرے گھر رشتے والی ایک خاتون کو لے کر آ گئیں۔ اس نے اشارے سے ہی بتا دیا کہ ساجدہ کو دیکھنے آئی ہے۔ میں انہیں لانچ میں بٹھا کر ساجدہ کو اندر لے گئی اور کہا، دیکھو، پہلے تم نے ہماری عزت بہت خراب کی ہے۔ یہ ایک رشتہ آیا ہے، خدا کا نام ہے، اس علاقے میں ہمارا نام خراب مت کرنا۔ دوسرا رہا راحیل والا معاملہ، تو اگر وہ بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر والوں کو بھی بلا لو، مگر ابھی مہذب انداز سے اس خاتون کے سامنے آ جانا اور کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا۔ میری یہ بات سن کر وہ چپ کر گئی۔ اس نے کوئی بھی تاثر نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر وہاں آئی اور سارا وقت اچھا گزر گیا۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں نے ساجدہ سے راحیل کے متعلق پوچھا، کیا وہ رشتہ لے کر آئے گا تمہارا؟ میری بات پر اس کے چہرے کی رنگت ایک دم سیاہ ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے پھر پوچھا، بتاؤ مجھے، کیا وہ آنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تھوک نگل کر بولی، اماں مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ یہ بات میرے دل میں ٹھنڈک ڈال چکی تھی، مگر میں پھر بھی سنجیدہ لہجے میں بولی، تو کہاں گئی اس کی وہ محبت جس کی خاطر تم نے بارات کو موڑا تھا؟ اب وہ کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ چپ رہی۔ میں نے موقع دیکھتے ہوئے اگلا وار کیا اور پوچھا، تو کیا مطلب اب تمہاری شادی ہم اپنی مرضی سے کر دیں؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ بڑے ڈھیلے سے انداز میں نفی میں گردن ہلانے لگی۔ تو میں نے گہرا سانس لیا اور اسے ٹٹولنے کے انداز میں پھر پوچھا، ساجدہ ماں بن کر ایک بات پوچھوں؟ وہ بولی کچھ بھی نہیں، بس ٹکر ٹکر میری شکل تکتی رہی۔ میں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی پوچھا، کیا کوئی اور پسند آ گیا ہے تمہیں؟ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولی۔ میں نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے دوبارہ الفاظ تبدیل کر کے پوچھا، مطلب راحیل کے بعد کوئی اور پسند آ گیا ہے تو وہ بھی بتا دو، اسے کہو کہ رشتہ لے کر آئے، میں اسے ہی فوقیت دوں گی۔ میں یہ بات کر کے چپ ہوئی، مگر اس کی حالت یوں تھی گویا وہ میری بات کا ایک حرف بھی نہیں سمجھ سکی۔ پھر اچانک بولی، نہیں اماں، راحیل کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جہاں آپ کا دل چاہتا ہے میری وہاں پر شادی کر دیں۔ اس کا انداز ڈرا سہما ہوا تھا۔ میں اس کی کیفیت سے کچھ بھی بھانپ نہیں سکی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تو میں وہاں سے باہر آ گئی۔
جتنا پوچھ لیا تھا کافی تھا، اب چاہے کوئی ہو یا نہ ہو۔ ساجدہ نے اپنی مرضی خود ہی بتائی ہے، جبکہ میں نے اسے موقع دیا تھا۔ خیر، جو رشتہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ خاتون لے کر آئی تھی، مجھے وہ اچھا لگا تھا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد تک آرام رہا، مگر ساجدہ جو ایک دم سے خوبصورت ہو گئی تھی وہ مرجھانے لگی تھی۔ اکثر دن بھر سوئی رہتی، اگر اٹھانے جاتی تو اس کی نیند ہی نہیں کھلتی تھی۔ کبھی کبھی تو گمان ہوتا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہو۔ رمشا ایک روز میرے پاس آئی، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ساجدہ اپنے کمرے میں گئی تو رمشا میرے قریب کھسک آئی۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور واپس ٹی وی دیکھنے لگی۔ رمشا چپ کر گئی۔ میں نے اس کی شکل دیکھی تو وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ایک نظر مجھ پر ڈالتی تو دوسری ٹی وی پر۔ مجھے اس کے انداز سے لگا جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں نے ٹی وی بند کر دیا اور رمشا کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم مجھے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ ہچکچاتے ہوئے میرے مزید قریب آ گئی اور دھیرے سے کان کے پاس آ کر بولی، اماں، آپ کو باجی عجیب نہیں لگتی؟ میں چونک گئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ گڑبڑا کر بولی، نہیں باجی نہیں، مطلب باجی کے انداز عجیب سے لگتے ہیں، جیسے وہ پہلے والی نہ رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا دیکھا ہے رمشا تم نے جو یہ بات کر رہی ہو؟ وہ چپ رہی۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر سرگوشی کے انداز میں بولی، میں نے انہیں عجیب و غریب حرکتیں کرتے دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ سابقہ لہجے میں بولی، میں نے کچھ دن پہلے باجی کو دلہن کے لباس میں دیکھا تھا، اور ایک دن پہلے میں نے باجی کو تنہائی میں ہنستے ہوئے دیکھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ رمشا کے بتانے پر مجھے اچانک سے اس رات والا سارا واقعہ یاد آ گیا کہ کس طرح وہ دلہن بنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ رمشا کی باتیں پھینکنے والی نہیں تھی۔ ساجدہ کا رویہ بھی ہم سے لیا دیا ہو گیا تھا۔ وہ صرف کام کی بات کرتی اور باقی سارا وقت خاموشی میں گزار دیتی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سب کچھ صرف میں ہی دیکھ رہی تھی، مگر اب رمشا نے بھی گواہی دے ڈالی تھی کہ ہاں، واقعی میں ایسا کچھ ہو رہا تھا۔ کچھ تو برا تھا ساجدہ کے ساتھ۔ رات کو میرے شوہر آئے تو میں نے ان سے ساجدہ کی شادی کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ مان گئے۔ اگلے ہی دن میں نے ان خاتون کو پیغام بھجوا دیا، اور ٹھیک 1 مہینے کے بعد میں نے بالا ہی بالا ساجدہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی۔ یہ تمام معاملات طے کر کے میں نے ساجدہ کو بتایا تو وہ چپ کر گئی۔ اس نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا، بس خاموشی سے سننے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے اندر عجیب سی خدبد شروع ہو گئی کہ آخر اس نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا، یا پھر یہ ایسے خاموش کیوں ہو گئی ہے۔ میں اس کے پیچھے کمرے میں گئی تو دیکھا کمرے کا دروازہ بند تھا۔ کھڑکی سے دیکھا تو ساجدہ بے حس و حرکت زمین پر دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ وہ بالکل کوئی بت لگ رہی تھی۔ سانس لینے کی بھی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہرے سائے تھے جنہیں دیکھ کر میں ڈر گئی، اور تبھی میں نے ساجدہ کے کمرے کے ایک کونے میں سفید لباس میں موجود اسی شخص کو دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں واپس آ گئی۔ بس اب دل چاہ رہا تھا کسی طرح ساجدہ کو اس گھر سے رخصت کر دوں۔ اسے دیکھ دیکھ کر دل پر بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ مہینہ بہت ہی برا گزرا تھا۔ کبھی گھر میں سے کوئی چیز گم ہو جاتی تو کبھی کوئی۔ پہلے میں بیمار ہو گئی، پھر رمشا، اور پھر میرے شوہر۔ ہم سب کی بیماری بہت عجیب تھی۔ بس جسم شدید گرم رہتا تھا، مگر ویسے جسم میں کوئی درد وغیرہ بھی نہیں تھا۔ اس گھر میں ڈر لگنے لگا تھا۔ آدھی آدھی رات کو عجیب سے محسوسات ہوتے تھے، جیسے کوئی کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو۔ کبھی شدید ہوا چلنے لگتی۔ ساجدہ تو بس خاموش ہو گئی تھی، دن بدن ہڈیوں کا پنجر بنتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی لگتا کہ اس رشتے کا ساجدہ کو بتا کر غلط کیا ہے۔ شاید مجھے ابھی اس کی شادی کا ارادہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، اب جو ہو گیا تھا اسے بدل نہیں سکتے تھے۔ بس میں نے اللہ کا نام لے کر ساجدہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پہلے دن جو شاپنگ کر کے لائی اس میں سے 1-2 جوڑے خراب تھے۔ مجھے لگا دکاندار کی کوئی اونچ نیچ ہو گئی، مگر
یہ ایک مرتبہ کا نہیں، ہر مرتبہ کا معاملہ بن گیا۔ جب بھی میں ساجدہ کے لیے کچھ لے کر آتی وہ خراب نکل آتا یا بعد میں خراب ہو جاتا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ساجدہ کو دیکھ کر لگتا کہ شاید یہ شادی تک زندہ ہی نہ رہ سکے۔ میں نے بہت دعائیں کیں کہ کاش وہ ٹھیک ہو جائے۔ رشتہ طے کرنے کے باوجود میں نے 2-3 مرتبہ ساجدہ سے راحیل کے متعلق پوچھ لیا کہ اگر وہ وہاں چاہتی ہے تو میں خود رشتہ لے کر جاتی ہوں، مگر وہ نفی میں سر ہلا کر سختی سے منع کر دیتی۔ اللہ اللہ کر کے اس کی شادی کا دن آیا۔ مہندی ہم نے نہیں کی تھی، ویسے بھی نئے علاقے میں تھے تو بہت کم لوگوں کو بلایا تھا۔ بارات والے روز بھی ہمارے چند ایک قریب کے رشتہ دار ہی تھے، باقی سب ساجدہ کے سسرال والوں میں سے تھے۔ شادی والے دن وہ بالکل چپ چاپ رہی۔ اس نے ہم گھر والوں میں سے کسی سے بھی بات نہیں کی۔ میں نے 1-2 مرتبہ بلانے کی کوشش کی، مگر جواب میں وہ بس ٹکر ٹکر میری شکل ہی تکتی رہی۔ اس کو تیار بھی گھر میں ہی کیا گیا تھا۔ بارات آنے سے پہلے میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اچھے سے سمجھایا کہ کوئی گڑبڑ نہ کرنا، عزت کا معاملہ ہے۔ تمہاری پہلے والی واپس لوٹی ہوئی بارات کو لوگ بھول چکے ہوں گے، انہیں دوبارہ کوئی ایسی ویسی حرکت کر کے یہ سب یاد مت دلوانا۔ وہ بس چپ چاپ میری بات سنتی رہی۔ مجھے گمان ہونے لگا کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، مگر ظاہر ہے زندہ ہی تھی۔ بارات آنے سے پہلے میں نے 2 نوافل پڑھ لیے تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ بارات آ گئی۔ جب نکاح پڑھوانے آیا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی سے کچھ برا ہونے والا ہو۔ ادھر نکاح نے نکاح شروع کر کے ساجدہ سے اس کی مرضی پوچھی، مگر وہ چپ رہی۔ نکاح 2-3 مرتبہ اس سے مرضی پوچھ چکا تھا، مگر وہ چپ ہو رہی۔ میں اس کے قریب ہوئی اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، ساجدہ جواب دو۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ساجدہ نے میری کلائی زور سے اپنے ہاتھ میں تھامی اور سامنے دیوار کی طرف مجھے زور سے دھکا دے ڈالا۔ یہ حملہ بہت اچانک تھا۔ سب لوگ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ جب تک انہیں سمجھ میں آیا ساجدہ انسان سے کچھ اور ہی بن چکی تھی۔ اس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی اور وہ گہرے سانس لیتی ہوئی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ رمشا اس کے قریب ہوئی تو اس نے پٹک کر رمشا کو بھی پرے دے مارا۔ سب لوگ حیرانی سے ساجدہ کو دیکھنے لگے۔ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ میں خود ہکا بکا سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ کل تک تو اس میں جان جیسے ختم ہو گئی تھی، پھر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور زوردار جھٹکے سے وہ فرش پر خود بھی گر گئی۔ اس کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا اور وہ گلا پکڑ کر عجیب و غریب انداز میں آوازیں نکالنے لگی، گویا جان کنی کی حالت میں ہو۔ میں اس کے پاس جانے لگی جب نکاح پڑھوانے والے مولوی صاحب نے منع کر دیا کہ اس کے پاس نہیں جائیں۔ میں نے مولوی صاحب سے وجہ پوچھی تو وہ دھیرے سے بولے، لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس پر کسی چیز کا اثر لگ رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا اور رمشا جو اس کے قریب جانے ہی والی تھی اس کا بازو پکڑ کر میں نے پیچھے کر دیا۔ ساجدہ زمین پر لیٹی بری طرح سے تڑپ رہی تھی، جبکہ ہم سب دیوار سے لگے اس کی حالت دیکھ کر سہم رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کچھ پڑھ کر ساجدہ پر پھونک دیا تو اس کا ہلتا ہوا وجود جھٹکے سے رک گیا۔ اب وہ زمین پر چت لیٹی آنکھیں کھول کر صرف اور صرف مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب جا کر کرسی پر بیٹھ گئے اور مسلسل کچھ پڑھتے ہوئے اس پر پھونک رہے تھے۔ جب جب پھونک مارتے تو ساجدہ کا جسم ایک زوردار جھٹکا کھاتا، گویا کرنٹ اس کے بدن سے گزر رہا ہو۔ 5 منٹ کے بعد مولوی صاحب روبدار لہجے میں بولے کہ سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ وہ کسی غلام کی طرح حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم اور کیوں ساجدہ کے پیچھے پڑے ہو؟ یہ سوال انہوں نے پہلے سے زیادہ روبدار لہجے میں کہا۔ ساجدہ بغیر آنکھیں جھپکے بولی، میں سیام ہوں اور ساجدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ جن اور انسان کا ملاپ ممکن نہیں؟ پھر کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ساجدہ کے وجود سے سیام مردانہ آواز میں بولا، اس کے گھر والوں نے بھی میرے گھر والوں کو ستایا ہے، میں بھی بدلہ لے سکتا ہوں، مگر مجھے یہ لڑکی اچھی لگنے لگی ہے تو اب میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کس بات کا بدلہ؟ مولوی صاحب بے تاثر لہجے میں بولے تو وہاں سے بھی دو بدو جواب آیا
کہ انہوں نے اس گھر میں آتے ہی وہ بیری کاٹ ڈالی جس پر صدیوں سے میرے خاندان والے بسیرا کیے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تو اسی وقت ان سب کو ختم کر دیتے، مگر میں نے انہیں منع کر دیا کیونکہ تبھی مجھے یہ لڑکی بہا گئی تھی۔ اب بدلے کے بجائے مجھے یہ لڑکی چاہیے، ہر صورت چاہیے۔ کیا یہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تو وہ وہاں تھوڑی سی خاموشی کے بعد جواب آیا، نہیں، یہ مجھے نہیں جانتی، مگر میں جب اسے اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا تو یہ سب جان جائے گی۔ آج اس لڑکی کی شادی ہے اور اسے چھوڑ دو۔ مگر وہ سختی سے بولا، ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑ دوں گا، مگر پھر میرے گھر والے بدلہ لیں گے اور اس گھر کا کوئی فرد نہیں بچے گا۔ مولوی صاحب نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے ساجدہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک سے ایک زوردار جھٹکا کھاتے ہی اس کی گردن مڑ گئی اور وہ بے سدھ ہو کر زمین پر گر گئی۔ تبھی ایک خوفناک آواز کمرے میں گونجی، بہتر تھا کہ تم مجھے میری پسند حاصل کر لینے دیتے۔ تم نے سخت کلمات پڑھنا شروع کر دیے جس کی وجہ سے اس لڑکی کو چھوڑنا میری مجبوری بن گیا، لیکن اسے اگر میں حاصل نہیں کر سکتا تو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ آج میرا اور میرے گھر والوں دونوں کا بدلہ مکمل ہوا۔ اب چاہے یہ ہنسی خوشی اس گھر میں رہیں یا پھر غمگین، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ سب کچھ مولوی تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ آواز اچانک غائب ہو گئی اور تب جا کر ہم پر ادراک ہوا کہ ساجدہ مر چکی ہے۔ صرف میری عقل مندی کے غرور نے میری بچی کی جان لے لی۔ نہ ہم وہاں سے آتے اور نہ ہی ایسا ہوتا۔ اس بات کو بہت عرصہ بیت چکا ہے، مگر آج بھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ساجدہ ہر روز رات میرے پاس آ کر کہتی ہے، اماں آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔